اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں ایک اور بک کی ریویو دینے جا رہا ہوں جس کا نام ہے دا سائلنٹ پیشنٹ، اور اس بک کی جو آتھر ہے اس کا نام ہے ایلیکس مائکلیڈیز۔ دا سائلنٹ پیشنٹ ایک ایسی کتاب ہے 2019 میں اس کتاب کو لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کو ایک ایوارڈ بھی ملا تھا اور یہ ایک بیسٹ سیلر کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کی دو کیریکٹر ہے، ایک ڈائری کی کیریکٹر ہے اور دوسرا ایک ڈیلی روٹین کی ہے۔ ڈائری کی میں جو ہے وہ ایک ایلیجیا بیرنسن کی ہے اور دوسری وہ تھیو فائبر کی ہے۔ اس کتاب کے پہلی شروعات سے ہی اس بک میں بتایا گیا ہے دی سائلنٹ پیشنٹ میں کہ ایلیجیا لگتی ہے اپنے ہسبینڈ کو مار ڈالتی ہے جس کا نام ہے گیبریل۔ ایلیجیا اینڈ گیبریل، ایلیجیا ایک گیبریل کی وائف ہے، وہ اس کو مارتی ہے۔ پھر اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس جب ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ لڑکی ایک سائیکو بن جاتی ہے، تو پھر اس کو ایک سائیکاٹرسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ ادھر ایک لندن میں ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے دا گرو میں یہ لڑکی چلی جاتی ہے۔ وہاں پر 6 سال کی یہ وہاں پر اپنی ٹریٹمنٹ علاج کرتی ہے 6 سال تک۔ پھر وہاں پر ایک سائیکو تھیراپسٹ آ جاتا ہے جس کو ایک کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ میں اس کیس کو دیکھ لوں اور اس کو میں اسٹڈی کروں کہ اس لڑکی کو ہوا کیا ہے۔ جب وہ اس کیس میں آ جاتا ہے اور انویسٹیگیٹ کرتا ہے فردر، تو یہ الیشیا جو ہے وہ اس کا ایک کزن ہوتا ہے پال، اس کی جو آنٹ ہے لیڈیا روز، اور گیبریل کا ایک برادر ہے جس کا نام ہے میکس بیرنسن، اس سے ملتا ہے۔ لیکن وہ بھی جو بتاتا ہے وہ پھر بھی یہ لڑکی بات نہیں کرتی۔ یہ ایک سائیکو مطلب شی بیکم ٹوٹل سائیکو اینڈ دین she did not even speak, she did not even express herself that what I am doing, what is keeping her mind. So اس طرح کی باتیں آ جاتی ہے۔ لیکن جب تھیو فائبر آتا ہے تو جب اس کیس کو انویسٹیگیٹ فردر کرتا ہے تو وہ اس لڑکی کو ایک ایسا مطلب وہ دام بچاتا ہے کہ میں اس لڑکی کو کیسے باتوں کے قابل بنا سکوں۔ وہ پینٹس وغیرہ ایک گیلری بناتا ہے، اس میں پینٹس وغیرہ لگاتا ہے، ایک ایسل جو پینٹنگ ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں لگاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لڑکی کچھ نہیں کہتی، نہ کچھ بھولتی ہے، بس چپ چاپ ایک دیوار کے یا ایک کھڑکی کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ لیکن جب تھیو فائبر اس چیز کو اور فردر انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو اس کی ایک ڈائری اس کو ملتی ہے ایلیجیا کی۔ جب وہ اس ڈائری کو پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس لڑکی پہ کیا گزری ہے۔ یہ سب کچھ اپنی ڈائری میں لکھتی تھی یہ ایلیجیا۔ اس کی جب یہ 9 سال کی تھی تو اس کے ماں نے ایک سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا گاڑی میں، اس کی ماں مر گئی تھی لیکن یہ بچ گئی تھی۔ جب اس کا باپ تھا تو اس کا باپ کہتا تھا کہ اگر شاید یہ مر جاتی تو میری بیوی زندہ ہوتی۔ مطلب ایلیجیا he did not even care about her daughter، لیکن he was just caring about her wife، کہ وہ اگر ہوتی تو اس کو مطلب اس کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے۔ تو اس لڑکی میں کچھ آ جاتا ہے، یہ ایک اس کا میں ایک ایسا بیہیویئر بن جاتا ہے اس لڑکی کا کہ nobody loves me like that، اس طرح کا بیہیویئر بن جاتا ہے اس لڑکی کا۔ لیکن جب تھیو فائبر اس کا ایک کیریکٹر پھر اس میں آتا ہے، اس کی ایک تھیو فائبر کی ایک وائف ہے کیتی، تو کیتی کا ایک کسی کے ساتھ لو افیئر ہوتا ہے کسی کے ساتھ۔ تو جب وہ تھیو فائبر کو پتہ چلتا ہے تو اس لڑکی کے پیچھے اپنی جو پتنی ہے جو وائف ہے اس کو ایک فالو کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اس لڑکی کو کہ اپنے وائف کو کہ یہ کس کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس کا افیئر کس کے ساتھ ہے۔ جب وہ بعد میں پتہ چل جاتا ہے تو وہ گیبریل کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا۔ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ایلیجیا کا جو ہسبینڈ تھا جو مر گیا تھا اس کا ریلیشن تھا کیتی کے ساتھ، جو کیتی تھیو فائبر کی وہ تھی وائف تھی، اس کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا۔ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ایلیجیا کو بتاؤں گا کہ آپ کی پتنی آپ کی جو ہسبینڈ ہے وہ کس کے ساتھ ریلیشن میں افیئر میں وہ کس کے ساتھ ہے۔ تو اس کے گھر میں وہ چلا جاتا ہے رات کو اور دونوں کو باندھ لیتا ہے۔ تو پھر وہ گیبریل سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا مرضی ہے، کیا کروں میں بھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جینے دو، ایلیجیا کو مارو۔ لیکن وہ پھر دونوں کو چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے کیونکہ یہ
اس کے سامنے اس نے کنفیوز کیا کہ تم اس کو مارو، الیجیا کو مارو، مجھے چھوڑ دو. تو جب وہ کھلتی ہے الیجیا تو وہ پسٹل اڑاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو 5 times آن دا فیس وہ مارتی ہے، تو وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن تھیو پائبر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. لیکن بعد میں ایک ڈائری، پھر تھیو پائبر کیسے اریسٹ ہو جاتا ہے لاسٹ میں، پھر ایک ڈائری میں اس نے یہ لکھا تھا اس لڑکی نے کہ یہ ہوا تھا، کیونکہ جب یہ ادھر ہاسپٹل میں تھی تو اس کو اوور ڈوز گولیاں ملتی تھی، تو وہ اپنے وہ باتوں کے قابل نہیں ہوتی تھی کہ کسی کے ساتھ یہ بات کرے. اس کے ساتھ اس طرح کا ایک مسئلہ تھا. تو جب یہ اس کا ایک اوور ڈوز کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ تھیو پائبر لگتا ہے اس کو مارپین کا انجیکشن دیا کرتا ہے کہ یہ کچھ بھی پھر نہ بول. لیکن پھر بھی اپنے جیسے حالات میں اس نے ایک ڈائری لکھی ہوتی ہے، اور جب وہ یہ گیلری تیار کر رہا تھا ایک پینٹنگ کا، تو پھر اس پینٹنگ میں اس نے چھپائی ہوئی تھی اس لڑکی نے. جب پولیس آ جاتا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تو اس کو ڈائری ملتی ہے وہ والی، اور اس میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ اس رات کون آیا تھا گھر پہ اور کس نے مارا تھا. تو تھیو پائبر پکڑ جاتا ہے، اس میں وہ اریسٹ ہو جاتا ہے اس کتاب میں. تو وہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ایک ٹرو سٹوری ہے. یہ لندن میں اس ہاسپٹل میں بنائی گئی ہے. اور اس کتاب کو پڑھیں آپ، اگر ٹائم ضرور ملے دی سائلنٹ پیشنٹ کو اسٹڈی کریں، کیونکہ ایک مسٹری ہے. جو بھی مطلب آپ لوگ مسٹری کی سٹوریز وغیرہ پڑھتے ہو تو اس بک کو بھی ذرا ایک ٹچ دو، کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایک ٹرو بیسڈ سٹوری ہے. تو تھینک یو فار لسننگ اینڈ بیئرنگ می. تھینک یو سو مچ.